کل ذی نعمت محسود، یعنی ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو راضی کر سکتا ہوں سوائے ان کے کہ جو میری نعمتوں سے حسد کرتے ہیں، یہ اسی وقت راضی ہوں گے کہ جب نعمتیں ختم ہو جائیں گی ہیں، اور یعنی جب تک بندے کے پاس نعمتیں ہیں تو وہ پھر حسد باقی رہتا ہے۔ تو حسد اپنوں اور غیروں کے حسد کا شکار لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، یہ تو ہر کامیاب شخص کے لیے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور جبکہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا، یعنی جو جس سے حسد کر رہے ہوں، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عزت سے نواز رہا ہے اور دوسرا شخص اس سے حسد کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی تقسیم پہ ایک تو ناخوش ہے، اللہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ شخص کو عزت دینا چاہ رہا ہے، اور حسد کرنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ذلیل ہو جائے، اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ کس سے جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے، کس کی تقسیم سے لڑ رہا ہے۔ اگر ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھائی ایک تو جیسے شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا اور اسی طرح حسد کرنا بھی حرام ہے، اللہ اکبر، چاہے ان کی سزائیں الگ الگ ہیں، یعنی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہاں سے۔ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اللہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، حسد کرنا، پھر اللہ معاف کرے اس کے ساتھ حسد میں تمام حدیں پار کر لی جاتی ہیں۔ آج کل ہر گھروں میں کسی بچیوں میں دیکھ لیں، بچوں میں دیکھ لیں، رشتے ہونے میں دیکھ لیں، خوشیوں میں دیکھ لیں، اولاد کے معاملوں میں دیکھ لیں، نعمتوں میں دیکھ لیں، ماں باپ اگر کسی بچے سے یا بچی سے اس کی خوبیوں کی وجہ سے پیار کر رہے ہیں، اس پر گھر میں بھائی بہنوں میں حسد ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر گھر کا مسئلہ ہے حسد۔ تو میری ایک تو ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، خدا را اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، عزت و وقار دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے، تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش اور محنت کرنی چاہیے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ جو رب اس کو دے رہا ہے، جس نے اس کو دیا ہے، وہ تجھے دینے پر بھی قادر ہے، مجھے بھی دینے پہ بھی قادر ہے۔ تو پھر بندہ دعا کرے، محنت کرے۔ آپ نے بہت پیاری بات اور صاحب آج کل تو معلومیہ یہ ہو رہا ہے، شادیوں میں نا لوگ ڈرتے ہیں، باپ کیا میری بچی کی یا بچے کی شادی ہے، یہ خیریت سے ہو جائے، کوئی اس میں مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ یقین کریں ایسے واقعات آتے ہیں، لوگ وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، دعا کریں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے۔ اور حسد کا معاملہ، یعنی بتائیں آدمی خوشی کے لیے بھی ڈر رہا ہے، کہاں پر ہے کہ میری بچی کی شادی ہے، یہ معاملہ خراب ہے، تو حسد کرنے والا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں حاسد کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اپنے کام کو بڑھا دو، اپنے نیک کام کو، اپنے اچھے کاموں کو بڑھا دو، اس کی طرف سے توجہ ہٹا لو، اس کی طرف سے۔ تو ہمیں حاسدین پہ توجہ نہیں دینی، اور اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے حسد سے بچنے کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ جیسے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام لے کے بیٹھے، ہر ذی نعمت اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے روایت بیان کی، تو جتنے ناظرین سامعین ہمیں سن رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں حاسدین سے بچیں، حسد سے بچیں، تو اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے، الحمدللہ مجرب ہے، آزمودہ ہے، یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کلمہ بھی ہے، اور دعا عزب البحر جو ہے، جو اللہ کے خزانوں میں خزانہ ہے، اس میں امام ابو شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو فرمائی، اور شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ نے اس میں پورا بام باندھا، کیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ ان کے مقابل میرے لیے کافی ہے، اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ تو خدا را صبح جب اٹھیں صرف 70 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صبح 70 بار پڑھ لیں، 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ ترجمہ مفہوم ذہن میں رکھیں، مخارج اچھے ہوں، الحمدللہ آپ کے خلاف کوئی سازش، کوئی آپ کے خلاف جو ہے سازش کامیاب نہیں ہوگی، حاسد آپ کا ذلیل و رسوا ہوگا، اور اس کی پلاننگ ناکام ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کوئی اہم کرنے جا رہے ہیں، اہم کام پہ جا رہے ہیں، تو اس کو 7 بار پڑھ لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پس اللہ ان کے مقابل میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ سارا کام اس کے ذمہ کرم پہ ڈال دیا۔ تو الحمدللہ اس آیت مبارکہ کا جو یہ کلمہ ہے، اس کی برکت ایسی ہے کہ سب کام بنتے چلے جائیں گے، اور آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔